السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. مل کے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سورۃ یونس آیت 67 سے ابتدا کریں گے. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ سمجھنے، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آمین. قرآن کریم کھولیے اور کھول کے سننے میں سمجھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، برکت بھی حاصل ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل، وہی ہے جس نے بنائی، لکھم تمہارے لیے، کیا چیز، لیلہ رات کو. لام یا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے لیل. اردو میں بھی لیل النہار کہا جاتا ہے اور اس کی جمع لیار اور لیائل بھی ہوتا ہے. اور لیل یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. پھر وسخر لکم اللیل والنہار، اور رات اور دن کو تمہاری خاطر کام میں لگا دیے. یہ آپ کا رب فرما رہے ہیں، رات اور دن آپ کی خاطر کام کر رہے ہیں. اچھا کیوں لیل بنایا؟ لتسکنو، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. سکون ہوتا ہے نا، بڑا سکون ہے، ساکن، یہ چیزیں اردو میں عام استعمال ہوتی ہیں. اور سکونت رہائش کو بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے. لا یرا الا مساکنہم، کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے. کس کی؟ اللہ کی. وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس میں آرام کرو. تو یہ قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی. سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب کریم میں نے اپنی اولاد یہاں کے بسا دی. لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم آرام کرو، فیہ اس میں، مراد رات میں. جیسے ابھی آپ لوگوں نے الٹ پلٹ کر دیا نا، رات کو جاگنا دن کو سونا. ذرا سوچئے اس میں رب کیا فرما رہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کرو. والنہارا، اور دن، لیل کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دن. دن بنایا مبصرا، مبصرا راہ دکھانے والا. بصارت، بصیرت، یہ سارے اردو کے لفظ ہیں نا. بصارت روشنی کو کہا جاتا ہے نا، آنکھوں کی دیکھنے کو کہا جاتا ہے. تو مبصرا دکھانے والا یعنی روشن. اور اس میں یعنی وہی ہے جس نے تمہارے لیے آرام کے لیے رات بنائی اور روشن دن بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں نشانیاں ہیں. اس میں کس میں؟ رات میں بھی اور دن میں بھی. یسمعون سماعت اردو کا لفظ ہے، جانتے ہیں نا آپ. سماعت کیا ہوتی ہے؟ سماعت، بصارت ایٹسٹرا. اور سمیع سننے والے کو کہتے ہیں. بے شک ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، ایسے بے دھیانی سے نہیں، جو غور سے سنتے ہیں انہی لوگوں کے لیے رات میں بھی اور دن میں بھی نشانیاں ہیں. ایک تو ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، کالی سیاہ رات ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. عام لوگ تو بس سونے کے لیے سمجھتے ہیں نا. جو اہل ایمان تھے وہ راتوں کو، اسپیشلی لمبی راتوں کو غنیمت سمجھتے تھے کہ جب کاموں سے فراغت ہوتی ہے، لوگ بھی سوئے ہوتے تھے، وہ اٹھ کے رب سے باتیں کرتے تھے. اسی طرح اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے، وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اور دن کتنی سونی روشنی ہوتی ہے، امیر غریب ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں دن کے اندر، ذرا سوچیے.
یہ جو سورج ہے اس سے جو وائٹامن ڈی اور پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ تو سائنس بتا چکی ہے، ابھی اور پتہ نہیں کتنی ایجادات ہوں گی اور پتا چلے گا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے ہم رب کی بات مان لیں، راتوں کو سویا کریں، دن کو جاگا کریں. قالو انہوں نے کہا اتخذ اللہ نے بنا لیا ہے. حمزہ خوازہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اخذ اردو کا لفظ ہے، اخذ کرو، لے لو. ابھی تو بہت یوز ہوتے ہیں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. سورۃ المائدہ کے اندر 2-3 جگہ پہ آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے کہا قالوا اتخذ اللہ کہ اللہ نے بنا لیا ہے ولد ایک ہوتا ہے والد باپ اور ولد کہتے ہیں بیٹے کو. سبحانہ وہ پاک ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے سبحانہ وہ پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں. وہ الغنی وہ بے نیاز ہے، اس سے تو حاجت ہی نہیں. یہ تو ہم انسان اکیلے نہیں رہ سکتے، ایک انسان تو نہیں نا ساری ضروریات پوری کر سکتا، نہ وہ تنہا رہ سکتا ہے اور نسلیں بھی بڑھانی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو تو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات سبھی کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، گواہ کو، بہذا اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین آسمان تو اس کا ہے، تم جو کہتے ہو کہ اس کا بیٹا ہے، تو ان عندکم من سلطان بہذا کیا تمہارے پاس اس بیہودہ بات کی کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں بہتان باندھتے ہو؟ قل آپ فرمائیے ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون بہتان باندھتے ہیں، افطرا بازی کرتے جھوٹی بات لگاتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹا، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ فرمائیے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع لطف اندوزی، فائدہ حاصل کرنا، متاع جسے دنیا کو متاع قلیل کہا گیا. فی دنیا دال نون وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قریب ہونے کو کہتے ہیں. یہ قرب ذاتی، حکمی، مکانی، زمانی اور قرب لحاظ مرتبہ سب اس میں شامل ہیں. اور قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے سورۃ الانعام میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ اور کھجور کے گابے میں سے قریب جھکے ہوئے خوشے کو. اور اتنی سونی سی سورہ جو ہم نے پڑھی تھی، ثم دنا فتدلی پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، جب ہم واقعہ اسراء سنا رہے تھے. تو دنیا کو بھی شاید اسی لیے دنیا کہا جاتا ہے کہ اس میں فوراً ہی ریزلٹ بندے کو مل جاتا ہے. سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان لوگوں کو جو لوگ من و سلوہ کو چھوڑ کے وہ ککڑیاں وہ سبزیاں چاہ رہے تھے، فرمایا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کی عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ متاع فی الدنیا یہ چند روزہ ہے دنیا میں لطف اندوزی یعنی فائدہ اٹھانا. ثم پھر الینا مرجعہم تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ثم نذیقہم نذیق ذائقہ، زبان کے ذائقے ہوتے ہیں نا، اللہ نے بڑی میٹھی سی زبان رکھی ہوتی ہے، ایک تو بولنے میں اور دوسرا اس کے اندر ایسے ذائقے ہیں کہ ہمیں کھٹا میٹھا ایٹسٹرا سب کچھ محسوس ہوتے ہیں، اور اس ذائقے کی وجہ سے ہی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. جن لوگوں کی زبان سے ذائقہ چلا جاتا ہے ان کو تو پانی، مشروبات، جوس کسی کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، انہیں تو سیم لگتا ہے. تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی اس میں تو چند روزہ ہے نا، تھوڑا سا لطف اندوز ہونا ہے، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب پھر ہم
انہیں عذاب چکھائیں گے. کنہیں؟ جو اللہ پر بہتان باندھ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، یا جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. کیسا عذاب؟ شدید سخت ہوگا. بما کانوا یکفرون، وجہ اس کی بتائی کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. وتلو، آپ پڑھیے. تلاوت اردو کا لفظ سے تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا. وتلو، اور آپ پڑھ سنائیے. علیہم، انہیں. وتلو علیہم، انہیں پڑھ سنائیے. نبا، سورہ نبا بہت بڑی خبر کو کہا جاتا ہے. نبا خبر کس کی؟ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کے انہیں سنائیے. اذ قال، جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبرا، اگر کبرا کہتے ایک تو ہوتا ہے کبیر، بڑے کو کہا جاتا ہے، اکبر بھی بڑے کو ہی کہا جاتا ہے. علیکم، تم پر. اذ قال لقومہ، یا قوم ان کان کبر علیکم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر گراں گزرتا ہے مقامی، میرا قیام، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، قیام کرنا، ٹھہرنا، کسی جگہ پر رکنا. اگر تم پر میرا قیام کرنا گراں ہے، بھارا ہے، وتذکیری، اور میری پند و نصیحت کرنا وہ بھی تم پہ گراں ہے، جو میں تمہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے کرتا ہوں، تو سن لو. فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ تعالی پر توکل کیا. فاجمعوا، یہ جماعت، جمع ہو جانا. تو یہی کہا کہ سو تم بھی کوئی متفقہ کر لو، جمع ہو جو، بات مشترکہ بات کر لو. امرکم، اپنا فیصلہ. وشرکاءکم، اور جو اپنے شریک ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو. سارے کوئی متفقہ فیصلہ کر لو. لیکن اپنا کیا فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی پر توکل کیا. ثم لا یکن، پھر نہ ہو، امرکم، تمہارا فیصلہ، علیکم، تم پر، غمہ، غمہ کہتے ہیں مخفی ہونا، چھپا ہوا ہونا، کوئی شبہ. غین میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ثم، پھر، اقدو، کر گزرو، الیہ، میرے ساتھ، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت تک نہ دو. فرمایا میں نے تو اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تم ایسا کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مل کر اپنے شریکوں کے ساتھ کوئی متفقہ فیصلہ کر لو. پھر تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی نہ ہو، یعنی کلیئر ہو، واضح ہو، چھپا ہوا نہ ہو. پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی میں تمہارے آتا ہے، اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے انتظار نہ کرنے دو، بس فیصلہ کر لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ رہے ہو، جو تم منہ موڑ رہے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو بتاؤ تو سے، میں نے تم سے کوئی چیز طلب تو نہیں کی. واپس ماں نہیں، سَأَلْتُكُمْ، میں نے تم سے سوال کیا تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ بھی. من اجر، کوئی اجر. فرمایا کہ اگر تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو تو میں نے تم سے کچھ طلب نہیں کیا. یعنی یہاں پہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں کہ اگر دو گے تو پھر تمہیں دین کی تبلیغ کی جائے گی، یا جیسے ہوتا ہے فیس دو گے تو پڑھایا جائے گا، ایسی تو کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں. ان اجریہ، میرا اجر نہیں ہے، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ. فرمایا کہ میرا اجر تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. جیسے قرآن کریم ہے، اس کا کوئی اجر دے سکتے ہیں؟ نہیں. وہ جو فیس بھی دیتا ہے وہ ٹائم کی قیمت دیتا ہے. قرآن کریم کا اجر یا ریوارڈ کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے رب کریم کی. فرمایا تم میرے سے منہ موڑتے ہو، تم موڑتے رہو، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ اجر نہیں مانگتا. میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ پہ ہے. وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے. اکون، ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں سے. کیا حکم دیا گیا؟ کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، ماننے والوں میں سے ہو جاؤں. فکذبوہ، تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا. اتنا پہلے 950 سال تبلیغ کی، جب وہاں سے کچھ نہیں ان کو نظر آیا کہ یہ تو نہیں آنے والے، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تم جو مرضی کرتے ہو
کر لو اور میرا ریوارڈ میرے رب کریم کے ذمہ ہے. باوجود اس کے قوم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، مانا نہیں، الٹا جھٹلایا. رب فرماتا ہے فنجینا، ہم نے نجات دی انہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی. ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی. فی الفلک کی کشتی میں، آپ جانتے ہو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اس میں سارے اہل ایمان حضرت نوح علیہ السلام وہ سارے بیٹھے. یہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، بس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھی تھے کشتی میں جو تھے ان کو نجات دی. وجعلناہم خلائف، اور انہیں ان کا جان نشین بنایا. جیسے خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ پیچھے آنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، نائب کو بھی کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو غرق کیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا. پہلے ڈرایا گیا تھا، یکدم عذاب نہیں آیا تھا. تو ڈرایا گیا تاکہ تم آ جاؤ، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر اس کے بعد عذاب آیا. وضاحت جان لیتے ہیں کفار کا عقیدہ کیا تھا. استغفر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں ہم سمجھیں کہ اللہ غنی ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. کائنات کا ذرا ذرا اپنے وجود، نشوونما اور بقا میں کس کا محتاج ہے؟ رب کریم کا. اولاد کی ضرورت تو اس لیے محسوس کی جاتی ہے نا کہ انسان کمزور ہے، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد ہو تاکہ وہ طاقتور ہو جائے، اپنے دشمنوں کو مغلوب کرے. یا وہ فقیر اور کنگال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو، پھر وہ بڑی ہو، کسب حلال کمائے، اس کے ساتھ معاون ہو. تو یا انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے تو چلا جانا ہے، تو اس کے دل میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اس کو ایصال ثواب کرے گی یا اس کا نام زندہ رہے گا. جبکہ رب کریم کی ذات وہ تو غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں. اور اولاد کی پھر اس سے کیوں حاجت ہوگی بھلا؟ کیونکہ ہر چیز اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن قوم تھی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھا اور یہ سامنے رکھ کے سمجھایا گیا. دیکھیں حضرت نوح کا انداز پہلے ہم سمجھتے ہیں، اس میں کتنا جلال ہے. بتایا کہ اس مرد حق کا سینہ نور یقین سے کتنا لبریز ہے اور کتنا انہیں یقین تھا اللہ تعالی کی مدد کا، اور اپنی کامیابی کے متعلق ذرا بھی انہیں تردد نہیں تھا. کفار کی تعداد بے شک بہت زیادہ سی، ان کی قوت بھی بہت زیادہ، ان کی عقل فطرہ اندیشی کے بھڑکانے کا جو انداز ہے وہ بھی بہت تیز ہے. لیکن پیغمبر کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی. ہم لوگ تو ڈر جاتے ہیں نا، یہ تو اتنے ہیں تو ہم تھوڑے. نہیں، آپ نے صاف فرما دیا کہ میری دعوت توحید اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہوا کرے، میں تو باز نہیں آؤں گا. جب تک دم میں دم ہے اپنے اللہ کی عظمت اور کبریائی کے گیت گاتا رہوں گا، حق اور صداقت کا پرچم لہراتا رہوں گا. تم ایسا کرو کہ اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ٹھاکروں کو بھی بلا لو، سب سارے مل کے سر اکٹھا جوڑ کے بیٹھ جاؤ، سوچو، خوب سوچو، اتنا سوچو کہ بس سوچتے رہو، پھر کوئی کاروائی کرو، پکا ارادہ کرو، پوری سکیمیں بناؤ، اچھی طرح غور و فکر تم کرو، تاکہ اتنا غور و فکر کر کے تم مطمئن ہو جاؤ کہ کامیابی بس تمہاری ہی ہے. جلدی کی پھر بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں. پھر سوچ لو کیا انداز ہے. سارے مل جاؤ، غور و فکر کرو، ساری اسکیمیں بنا لو، پھر بروکار لو، میرا لحاظ تک نہ کرو، اور یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑو. پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. کیا ایک مرد حق آگاہ کی نگاہ خشمگین کو برداشت کرنے کی تمہیں تاب ہے؟ یہ فرمایا. تو نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہارے مکر و فریب کے سارے قلوں کو ختم کر دے گا. یہ ان کا بھی یقین تھا، یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور جن کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے ان کا بال بیکا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب ذرا سوچئے، بے سر و سامانے کے باوجود کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی مدد کی. تو جس انسان کو اپنے رب کی تائید اور نصرت حاصل ہو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں ہی کس کی نجات ہے؟ انسانوں کی. جو ٹکرائے گا ایسے لوگوں سے
پھر پاش ہو جائے گا. سچ تو یہ ہے جب تک کہ ہمارے اندر یہ پکا یقین اعتماد نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ یہ ایسی جو باہر پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے. اور دین کے داعیوں کو تو یہی بات پلے سے باندھ لینی چاہیے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ مدد اللہ کی. حق بولنے والے بندے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ پاک یہ یقین کی کیفیت ہمارے اندر بھی ڈال دے. پھر انبیاء کی باتیں سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، تمہارا بھی انجام ایسے ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی کہ میں تم سے کون سا کوئی چیز لیتا ہوں. ہوتا ہے نا اجرت لیتا ہے تو بندہ کام کرتا ہے، جب اجرت نہیں ملے گی تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ادھر تو بات تھوڑی اپوزٹ ہے. یہاں تو اجرت کس سے دی جا رہی ہے؟ صرف رب کریم کی ذات سے. پھر جو لوگ نہیں مانے اس قوم کا بھی انجام، متکبر قوم کا بھی انجام طوفان کی صورت میں آتا ہے اور سارے کے سارے بے نام و نشان ہو جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ کشتی میں موجود ہوتے ہیں. فرمایا ہوش کرو کہیں لگاتار نافرمانیوں اور جو حق کا لگاتار انکار ہے اس کے جرم میں کہیں تم بھی ناپید نہ ہو جاؤ. اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی ماننے والے، اللہ کو ایک سمجھنے والے، لیکن ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. اللہ کی ماننے والے جس دن بن جائیں گے پھر یقین کی کیفیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سے تو راضی ہو جا. جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. جو میرے معاونین ہیں اللہ پاک سب کی خیر فرمائے.